لوگ حیران ہیں، بڑے بڑے لوگ سائنسدان حیران ہیں کہ مسلمانوں کی انہیں ایک مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک صورتحال کی سمجھ نہیں آ رہی، سر پکڑ کے وہ بیٹھے ہیں کون سا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسلمان کس طرح امام کے دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے پہلے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے، امام ابھی دوسری طرف سلام بھی مکمل نہیں پھیرتا اور یہ نمازی جو ہے مسجد سے باہر سڑک پہ نظر آتا ہے۔ محبت علی کے ساتھ امام علی کو مانا ہوا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ 5 فرض بھی پورے نہیں پڑتے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ سورج کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں طلوع ہوتے دیکھا ہے، لیکن کبھی بھی تو نے مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ہے علی کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا ایسا کوئی دن آیا ہی نہیں ہے کہ تو نکلا ہو اور علی سویا ہوا ہو، بلکہ نہیں، تیرے نکلنے سے پہلے علی رب کی بارگاہ میں سر بھی جھکاتا ہے، اللہ کا قرآن بھی پڑھتا ہے، رب کا ذکر بھی کرتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے علی کو سوتے ہوا دیکھا ہو، اور محبت کرنے والے ایسے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہو۔ کیسی محبت اور کیسا پیر! اگر پیر ماننا ہے تو پھر پیر کی باتوں کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تو دھوکہ ہے نا کہ علی علی کرتے جانا اور علی کے مقصد کی طرف توجہ بھی نہ کرنا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ سخاوت پہ بھی مشہور تھے۔ سخاوت اس کو نہیں کہتے کہ بندے کے پاس مال و دولت ہو تو وہ کچھ عطا کرے، بلکہ سخاوت اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رب کے نام پہ قربان کر دیا جائے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن پاس بڑے مال و دولت ہیں لیکن سخاوت نہیں ہے۔ ایسے غریب لوگ بھی دیکھے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن سخاوت میں پہلے نمبر کے اوپر ہوتے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین آپ علیل ہوئے، بیمار ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تسلیم کی بارگاہ حضور تشریف لائے، دیکھا شہزادوں کو بیمار ہے، فرمایا کہ علی ان کے لیے منت مانگو رب سے کہ اللہ کی نصیحت دے۔ ہم بھی تو محبت کرنے والے ہیں، کبھی ہم نے بھی ایسا اپنے بچوں کا علاج کیا ہو کہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو ہم نے منت مانگی ہو کہ مالک میرے بچے کو صحت عطا کر، تیری بارگاہ میں روزہ رکھوں گا، میرے بچے کو صحت ملے، میں روزہ رکھوں گا، میں نفل پڑھوں گا، میں صدقہ کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، نیک کام کروں گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی کر لیا کریں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرض جس کا طبیبوں اور حکیموں کے پاس علاج نہ ہو، صدقہ کیا کرو، اللہ صدقے کے صدقے اس مرض میں شفا عطا فرماتا ہے۔ ایسا مرض کہ جس میں ڈاکٹر جواب دیتے ہیں رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ علی منت مانگ، اپنے رب کی منت مانگ، اللہ انہیں شفا دے گا۔ تو آپ نے منت مانگی کہ میں 3 دن روزے رکھوں گا کہ میرے بچوں کو شفا ہو۔ پہلے دن روزہ رکھا اور آپ کا حالات کیونکہ دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا کی طرف توجہ نہیں تھی، تھوڑا بہت کچھ تھا۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے بھی روزہ رکھا۔ آپ کے پاس ایک اور آپ کی باتی تھی، اس نے بھی روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھا۔ اور جب افطار کا وقت ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے کہا کہ مسکین ہوں، کچھ چاہیے، جو کچھ تھا سب کا سب دے دیا، سخاوت کر دی اور خود پانی کے اوپر روزہ افطار کیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، پھر دروازے کے اوپر دستہ کوئی افطار کے وقت، کہا کہ یتیم ہوں، کچھ چاہیے رب کے نام پہ، جو کچھ تھا دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ